بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ آج ہمارا 27 پارہ تراویح کی نماز میں پورا ہو گیا. آج تو سب کو معلوم ہے سورہ رحمان کی وجہ سے. کل میں نے آیت تلاوت کی تھی سورہ محمد کی، اس میں بات پوری نہیں ہوئی تھی، اسی کو میں پورا کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور کفار کی طرح اللہ رسول کی مخالفت کر کر اپنے اعمال کو برباد مت کرو. تو کل میں نے اس میں 3 باتیں بیان کی تھی جس سے انسان کے اعمال نیکیاں جو ہے تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اکارت ہو جاتی ہے، ڈیلیٹ ہو جاتی ہے. ایک چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنانا. شرک ایسا ناسور ہے، ساری گناہوں کو، ساری نیکیوں کو برباد و تباہ کر دیتا ہے. اور کفر جو ہے سب نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. قرآن کریم نے کہا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقاہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. قیامت کے دن کافر کتنے بڑے بڑے دنیا میں کام کرے، بڑے بڑے ہاسپٹل بنائے، روڈ بنائے، مہمان خانے بنائے، دنیا میں اللہ اس کا بدلہ دے دیتا ہے، اس کو عزت دے دیتا ہے، شہرت دے دیتا ہے، اس کی اولاد اچھی ہو جاتی ہے. لیکن قیامت کے دن اس کو ثواب نہیں ملے گا. فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا. قیامت میں اس کے اعمال کا وزن نہیں کیا جائے گا. یہ کل میں نے بیان کیا تھا. دوسرے نمبر کے اندر کیا ہے؟ دوسرے نمبر پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنا. اس سے بھی سارے اعمال سب کرا سب تباہ و برباد ہو جاتا ہے. یہ آیت جو میں نے قرأت کی ہے، یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روز مبارک پر بھی جالی کے اوپر لکھا ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آواز پیغمبر کی آواز سے بلند مت کیا کرو. آپ کے سامنے بیٹھے آپ کے ساتھ بات کریں تو پست آواز سے بات کریں، زور سے نہ کریں جیسا بے ادبی معلوم ہو، اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولو جیسا تم آپس میں ایک دوسرے سے کھل کر بولا کرتے ہو. اور آگے فرمایا ان تحبط، کہ ایسا نہ ہو کبھی تمہارے اعمال برباد ہو جائے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی چلے نہیں کہ میرا نیکیاں جتنی بھی تھی، اچھے اعمال تھے، تباہ و برباد ہو گئے. تو نبی کے گستاخی کرنا، بے ادبی کرنے سے بھی سب اعمال اکارت اور بیکار ہو جاتے ہیں. اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس طرح جیسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کرنا، عزت کرنا یہ ضروری ہے، اس طرح قرآن کریم کی عزت اور احترام کرنا بھی ضروری ہے. قبلہ کا احترام کرنا بھی ضروری ہے. حدیث کے اندر ہے جو آدمی قبلے کی طرف تھوکتا ہے، قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے پیشانے پر تھوک لگا ہوگا کہ اس نے اس کا احترام نہیں کیا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ. اس طرح مسجد کا احترام کرنا یہ بھی اس میں داخل ہے. اس طرح قرآن کریم کا احترام کرنا، علماء کا احترام کرنا یہ بھی ضروری ہے. یہ آداب میں سے ہے. اگر یہ آداب ہمارے اندر سے نکل گئے، آج پوری سازش کے ساتھ یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی احترام اور ادب کی چیزیں ہیں، جیسے مسجد کا احترام کرنا، علماء کا احترام کرنا، قرآن کریم کا احترام کرنا، یہ ہماری زندگی اور ہمارے بچوں کی زندگی سے نکل رہی ایک بہت بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے. ابھی رمضان سے پہلے میں کوئی کتاب کا مضمون پڑھ رہا تھا، جس میں ایک صاحب نے لکھا تھا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کہیں سفر کر رہا تھا، تو ایئرپورٹ کے اوپر ایئر کا انتظار کر رہا تھا. تو اس نے دیکھا کہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ اس کی داڑھی بھی ہے، شکل و صورت سے اسے معلوم ہوا کہ شاید یہ مسلمان ہیں.
اس نے جا کر اس کو السلام علیکم کہا، اس نے بہت اچھی طرح سے وعلیکم السلام کہا، پھر بیٹھے بات کرنے لگے، تو بات کرنے کے پتہ چلا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں ہے بلکہ یہودیوں کا بہت بڑا لیڈر ہے۔ تو اس نے کہا، اس سے باتیں کرنے کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ تو میں نے کہا میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کس کی بھی چیز کی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں؟ مجھے اتنے سال سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ مسلمان شرابی ہے، کبابی ہے، زنا کرتا ہے، بہت سے گناہ کرتا ہے، لیکن ایک بات مجھے اس نے کہا، ایک بات میرے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کے سامنے قرآن کریم کا ادب چھوڑ دے، قرآن کریم کے بارے میں ایسے نازیبہ الفاظ کہیں، یا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبہ اور بے ادبی کی بات کریں تو مسلمان کیسا ہی گنہگار ہو لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کر اس کا خون اور دماغ گرم ہو جاتا ہے، لڑنے کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اس کو نکالنے کے لیے کیا طریقہ ہے؟ جب تک مسلمانوں کے دل میں یہ ہے مسلمان مٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر آپ کو معلوم ہے کون سا یہودی تھا؟ اس کا نام بھی مجھے یاد نہیں رہا۔ بہرحال ان کی ایک کوشش یہ ہے، اور کچھ سال پہلے میرے پاس ایک کتاب ہاتھ میں آ گئی تھی فری مینسن کی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ایک کتاب تھی یہودی وثائق کی کتاب تھی۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ سب سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کے دل میں، سب سے پہلے صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، جتنے بھی مذہبی لیڈر ہیں ان کی دل سے وقت نکال دیا جائے، چاہے مولوی ہو، چاہے پادری ہو، چاہے ہندو کا جو لیڈر ہوتے ہیں ان کے پوجا کرانے والے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پنڈت کہتے ہیں۔ وہ پنڈت جو ہے ان کے دلوں سے ان کی محبت نکل جائے، مولوی کی محبت نکل جائے، پادری کی محبت نکل جائے۔ ایک کہتے ہیں وہ بھی ایک انسان ہے، جیسا پادری ایک انسان ہے، مولوی بھی ایک انسان ہے، پھر ان کا احترام کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جتنے مذہبی لیڈر ہیں نا ان سے عوام کو کاٹ دیا جائے، تو جو بھی مذہب کا ماننے والا اس کے مذہب کی وقت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ تو ہمارے مذہب کے بارے میں بھی دیکھو یہ کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کے رسول کی وہ محبت ہے، ایسی محبت دنیا میں کسی مذہب والوں کی نہیں۔ دیکھ درمیان میں ایک بات یاد آ گئی، حضور اکرم آپ کو میں نے درمیان میں ایک بات کہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 چیزیں ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، خاتم النبی، انا خاتم النبی لا نبی بعدی، قرآن نے بھی کہہ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ختم ہو گئی۔ اب ایسا دنیا میں کوئی محبوب نہیں ہوگا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت دی، اور فدائیت صحابہ پر ختم ہو گئی، جیسا صحابہ جو تھے اللہ کے رسول پر قربان ہوتے تھے، اب قیامت تک ایسے فدا ہونے والے پیدا نہیں ہوں گے۔ تو ایک بہت مشہور صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی، جنہوں کو خواب میں اللہ نے اذان بتائی تھی۔ تو وہ اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، وہ کھیت میں کام کرتے کرتے کسی نے آ کر کہا، ارے بھائی تم کو کچھ خبر ملی ہے؟ یہ کیا خبر ہے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ تو کھیت میں ایک کام کرتے کرتے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے، اے اللہ تو نے یہ آنکھیں دی تھی، تیرے نبی کا دیدار کرتا تھا، تیرے نبی ہی نہیں ہے، یہ آنکھوں کو کیا کروں گا؟ میرے آنکھوں کی بینائی روشنی تو چھین لے۔ ایسے دل سے دعا کی تھی، اسی کو اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے۔ تو آج بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ اگر آج کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرض کر آ جائے اور یہ کیا ہے کہ بھائی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اپنے دیدے نکال کر میرے پیر کے نیچے بچھا دوں، تو آج کا مسلمان مینی کیپ کرنے والا، مزدوری کرنے والا، وہ اپنے دیدوں کو نکال کر حضور کے قدموں میں رکھ دے گا۔ یہ محبت آج بھی مسلمانوں کے دلوں کے اندر ہے۔ تو ان تحبط اعمالکم، اللہ کے رسول کی بے ادبی کی، گستاخی کی، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے سارے اعمال کرے نیکی جو ہے تباہ و برباد ہو جائے گی، سب بیکار ہو جائے گی۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی تو ایک مشہور صحابی تھے زید بن ثابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھر میں بیٹھ گئے، مسجد نبی میں نہیں آتے، حضور کی مجلس میں نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ مجھے زید بن ثابت بن شماس نظر نہیں آتے، کیا بات ہے؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے بلند مت کرا کرو۔ کوئی آدمی ایسا ہوتا ہے
قدرتی اس کی آواز بلند ہوتی ہے، پہاڑی آواز ہوتی ہے. وہ کسی سے بات بھی کرے گا تو ایسا لگے گا لڑ رہا ہے، حالانکہ بات کر رہا ہے. تو ان کی آواز قدرتی بلند تھی. تو انہوں نے کہا یہ آیت مجھے اپنے گھر میں بٹھا دیا کہ بعد میں بولتا ہوں تو میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بے ادبی ہو جائے اور ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میرے سارے اعمال جو ہے، ساری نیکیاں تباہ و برباد ہو جائے اور کیا ہو جائے مجھے پتہ بھی چلے نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر کہا کہ انک لست منہم، اے زید بن ثابت شماس، انک لست منہم، تم ان میں سے نہیں ہو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بشارت سنائی: عاش بخیر ومات بخیر ودخل الجنہ. اے زید بن ثابت شماس، تمہاری زندگی بھی بہت خوشحال گزرے گی، عاش بخیر ومات بخیر، اور موت بھی تمہاری بہت اچھی آئے گی، ودخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت کے اندر ایک شخص یمن کے اندر مسلم کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کو اس کی جہاد کے لیے بھیجا. ان میں یہ زید بن ثابت بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. اور حضور کی ختم نبوت کے لیے جو قربانیاں صحابہ نے دی ہیں، کسی جنگ کے اندر اتنے صحابہ اور قاری قرآن، حافظ قرآن شہید نہیں ہوئے جتنے مسلم کذاب کی اس نے نبوت کے دعویٰ کرنے پر جو صحابہ شہید ہوئے. 1200 حافظ قرآن اور قاری قرآن شہید ہوئے صحابہ میں. تو 3 مرتبہ ان کے اوپر حملہ کیا تو مسلمانوں کو شکست ہو رہی تھی. تو زید ابن ثابت نے فرمایا گھڑے کھودو اور اس میں جم کر ڈٹ کر مقابلہ کرو. چنانچہ ڈٹ کر مقابلہ کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے مسلم کذاب قتل ہوا. حرب ابن واشی نے اس کو، جیسا کہ حضور کے چچا کو حمزہ رضی اللہ کو جس جگہ پر تیر مارا تھا وہیں پر اس نے تیر مارا اور مسلم کذاب قتل ہو گیا یہ مسلمانوں کو. لیکن زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد کے اندر شہید ہو گئے. شہید ہونے کے بعد ایک صحابی کے خواب میں آیا. یہ ان کی خصوصیت ہے. جب تک ابھی میں ابھی آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی وصیت نامہ تیار کر لو. حضور نے فرمایا کہ 72 گھنٹے گزرے نہیں کہ اپنی وصیت نامہ تیار کر لو کہ موت کبھی بھی آ سکتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے یہ حدیث سنی، اسی دن اپنی وصیت نامہ لکھ کر اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا. تو آدمی کو وصیت کب لکھنا ہے؟ بولو فوراً. اور کب لکھنا چاہے؟ اپنی زندگی میں لکھنا چاہیے. چند سال پہلے میں حج میں جا رہا تھا تو میں نے اپنا وصیت نامہ بنایا. وصیت نامہ بنانے کے لیے وکیل کے پاس پہنچا تو وکیل مجھے پہچانتا تھا، اس صاحب کو بھی پہچانتا ہے. تو میں نے اس کو پوچھا کہ تمہارے کتنے وارثین ہیں؟ میں نے کہا والدین بھی نہیں ہے، ساس سسر بھی نہیں ہے، میرے 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. تو ان کے یحییٰ بھی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں یحییٰ بھی ہے. تو ان کے وصیت نامہ کیسے بنا سکتا ہوں؟ یہ اپنے شیئر جو ہے اس کو سنبھال بھی نہیں سکتا، بیچ بھی نہیں سکتا، خرید بھی نہیں سکتا ہے. تو ایک ٹرسٹ بنانا پڑے گا. وہ ٹرسٹ آپ طے کر لاؤ، 2 آدمی 3 آدمی کو، اس کے بعد میں تمہارا وصیت نامہ بناؤں گا. اس نے یہ بات کہی. اب یقین مانیے میرا دل بھر آیا اور میں نیچے اترا. اب میرا دل ایسا بھر گیا کہ میرے زبان سے الفاظ نکل دیے اور میرے آنکھ سے آنسو بہ رہا ہے. وائف بھی ساتھ میں تھی. تو بالم سیز بری کے پاس ہم تھے. تو مجھے کیا ہوا تم کو؟ کچھ بولتے نہیں، بس مجھ سے آواز ہی نکل نہیں رہا ہے. مجھے پوچھا میں کہ چلو یہاں تم روڈ پر رو رہے ہیں، لوگ آتے جاتے دیکھیں گے کیونکہ مولوی صاحب کی بیوی نے آج اچھی کلاس لی ہوگی اس لیے آج روڈ کے اوپر ہی مولانا رو رہے ہیں. تم میرے گاڑی میں چلو. گاڑی میں گیا، ہاتھ پیر بھی میرے کانپ رہے تھے. گاڑی میں بیٹھے پھر مجھے پوچھنے لگے کیا ہوا، پھر بھی مجھ سے گلے سے آواز ہی نکل نہیں رہا. کافی دیر کے بعد ہمت کر کے میں نے کہا کہ جو وکیل نے یہ کہا کہ طرز بنا کر لاؤ، تو میں نے کہا جب تک ابھی میں زندہ ہوں تو الحمدللہ اس کو مسجد لے جاتا ہوں، سب ساتھ میں لے جاؤں. میرے مرنے کے بعد اس کو کون لے جائے گا؟ تو یہ وصیت نامہ اپنی زندگی میں بنا لینا ہے. لیکن یہ صحابی ایسا ہے انہوں نے وصیت کی ہے مرنے کے بعد. یہ ان کی خصوصیت ہے. ایک صحابی کے خواب میں آئے اور آ کر ان کو کہا کہ دیکھو میرے بدن پر زرہ تھی،
فلاں صاحب نے چرا لی ہے اور خیمے کے آخر خیمے کے اندر وہ آدمی ہے اور میں نے اپنے فلاں فلاں جگہ مال دفن کیا ہوا ہے، اور دیکھو یہ خواب کو خواب مت سمجھنا، حقیقت سمجھنا، اور دیکھو میری زرا وہاں سے لاؤ اور میرا فلاں فلاں جگہ مال ہے اس کو نکالو اور میرے اتنے وارث ہیں ان میں تقسیم کیا جائے، اور ابو بکر صدیق کو کہنا کہ میری یہ وصیت کو پورا کریں۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہاد کے اندر، مسلم کذاب کے جہاد کے اندر وہ ان کے امیر گئے، وہ صاحب نے اس کو بیان کیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ گئے، خیمے کے آخر کے اندر تلاش کیا، پہلے تو اس نے انکار کر دیا، سب تلاش کیا تو ایک مٹکے کے اندر زرا رکھی ہوئی تھی، وہ مل گئی، پھر جا اس نے خواب میں بیان کیا تھا یہاں مال لگا تھا، وہاں سے مال بھی سارا نکلا، پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی وصیت کو پورا کیا۔ تو زید بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آواز قدرتی بلند تھا لیکن وہ گھبرا گئے، ڈر گئے کہ میری آواز نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ ایک دو باتیں ہو گئے، تیسری بات جو ہے اس کی بہت تفصیل ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں۔ دیکھو گناہ جو ہے نا، چھوٹا گناہ بڑا گناہ ہے، اس کی تعریف نہیں ہے، تعارف ہے۔ چھوٹا گناہ بڑا گناہ، گناہ ہے، ہر گناہ ہے۔ آپ چنگاری جو ہے نا، چنگاری جانتے ہیں نا، چھوٹی چنگاری، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے سگریٹ پیتا ہے نا تو وہ اڑ کر جاتی ہے نا، وہ جا کے جاتا ہے بجھ بھی جاتی ہے، اور ہمارے یہاں تو چونکہ گیس چلتا ہے، پہلے کوئلے اور لکڑی جاتا تھا اس میں پھونک مارتے تھے نا تو وہ اڑتی تھی نا اس کے چنگاری۔ تو یہ چنگاری ہے نا، چھوٹی چنگاری کو آپ الماری میں رکھتے ہو کہ چھوٹی چنگاری ہے، چھوٹا سانپ کو رکھتے ہو، سانپ کے بچے کو، یا سو بچہ اس سے ڈرتے ہیں نا، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ وہ پنجاب کے اندر ایک آدمی ہے نا، وہ بچھو بیچنے کے لیے آیا، ایسا آپ کے نیند اڑانے کے لیے کہتا ہوں، تو وہ کہتا ہے کہ بڑا بھی 5 پاؤنڈ کا اور چھوٹا بھی 5 پاؤنڈ کا۔ تو اس نے کہا، کسی نے کہا بابا یہ کیا، چھوٹا بھی 5 پاؤنڈ کا 5 روپے کا اور بڑا بھی 5 پاؤنڈ کا؟ تو اس نے وہ بیچنے والے نے کہا ڈنگ مارنے میں دونوں برابر ہے، چھوٹے کا ڈنگ ہو یا بڑے کا، تو چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہے، تو ہر گناہ سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ کبھی کبھی ایک گناہ جو ہوتا ہے نا، ایک زبان کا بول جو ہے نا، وہ آدمی کی ساری نیکیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت آج مولانا نہیں، عصر کے بعد مفتی صاحب بیان کرتے ہیں، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت بہت مشہور روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور المنبرہ، یہ لوگوں ممبر کے قریب ہو جائیں۔ پھر حضور ممبر پر تشریف لے گئے، آپ نے پہلے قدم پر رکھا تو کہ آمین، دوسرے پر رکھا آمین، تیسرے پر۔ یہ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور صحابی ہے۔ ایک مرتبہ یہ بیمار ہوئے تو ان کی عیادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے، تو ان کی ماں جو تھی نا وہ بڑی خوش ہو گئی، انہیں کعب سنو تمہیں جنت کی بشارت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری خیریت پوچھنے کے لیے آئے۔ تو حضور نے فرمایا اے کعب، یہ کون شخص ہے جو اتنی یقین کے ساتھ تمہیں جنت کی بشارت دے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کے رسول میری ماں ہے، والدہ ہے، کہ ایسی یقین کے ساتھ بشارت دیتی؟ کیا معلوم کعب ابن عجرہ نے ایک بات زبان سے کہی ہو یا ایک بات سنی ہو، اس کی ساری نیکی تباہ و برباد ہو جائے۔ تو گناہ سے بچنا، چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، گناہ ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ انشاءاللہ، کیونکہ یہ نیکیوں کے حقیقت میں تو کیا ہے، گناہ ہے نا، اس کو چنگاری رکھنے کی ضرورت ہے، بھڑک جائے گی۔ ایک اپنے ماچس کی تلی ہے نا، ایک ٹرک آیا ہو پیٹرول کا، پیٹرول پمپ کے اوپر، اس کے اندر ایک تلی جلا کر ڈال دو، کیا ہو جائے گا؟ پھٹ جائے گا، ساتھ تباہ برباد ہو جائے گا۔ تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو گناہ، حضرت عزیر علیہ السلام پر اللہ نے ایک مرتبہ وحی بھیجی، بس یہ بات ختم ہوئی کہ بھیجی اے عزیر، اگر تمہیں کوئی چھوٹی نعمت ملے تو اس کو مت دیکھ کہ چھوٹی نعمت ہے، دیکھ دینے والی ہاتھ کس کی ہے، کس نے نعمت دی ہے۔ اور چھوٹا گناہ کرے تو یہ مت سمجھ کہ چھوٹا گناہ ہے، نافرمانی کس رب کی ہو رہی ہے، وہ کتنا بڑا ہے۔ تو یہ گناہ جو ہے یہ بھی ایک ہماری نیکیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ تو بس یہ 3 باتیں میں نے آج کو بہت مختصر بیان کی ہیں، اس کی تفصیل میں تو ابھی 2-3 دن چلتے رہے، انشاءاللہ کل پھر دوسرا مضمون بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ سمجھنے اور عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میں بھی ارادہ کرتا ہوں، آپ بھی ارادہ کریں کہ انشاءاللہ جیسا رمضان میں ہم
گناہ سے، بہت سے گناہ سے الحمدللہ بچتے ہیں، اور رمضان میں ہم بہت سی نیکیاں کر لیتے ہیں۔ بعض مطلب ایسی ایسی نیکی کرتے ہیں کہ آدمی تھک جاتا ہے۔ بعض لوگ اتنی تلاوت کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں دکھنے لگتی ہیں۔ تو اللہ نے جو ہمیں توفیق عطا فرمائی، ہماری کوئی طاقت قوت نہیں تھی کہ ہم کر سکیں، نہ ہم روزہ رکھ سکے، اور نہ ہم قرآن پڑھ سکیں، نہ تلاوت کر سکیں، نہ تسبیح پڑھ سکیں، نہ ہمارے بھائی جو ہے اعتکاف میں آ کر بیٹھ سکے۔ اس رب نے ہمیں توفیق عطا فرمایا، اس نے ہمارے اوپر رحمت کر دی کہ اللہ کے گھر میں لا کے بٹھا دیا، گھر میں بیٹھ کر آپ اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اور اگر توفیق نہ دے تو ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالی رمضان جائے گا، اس کے باوجود بھی ہم انشاءاللہ سب گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، اور جتنی نیکی ہم کر سکتے ہیں کریں گے، اور کم از کم کچھ نہیں، آدمی بیزی ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے، سب جس کے ہاتھ آدمی کی زبان پر ہوتا ہے آئی ایم ویری بیزی، آئی ایم ویری بیزی، تو میں دعا کرتا ہوں اللہ جو بیزی کہتے ہیں اللہ ان کے لیے ایزی کر دے۔ تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی ہم نمازوں کا اہتمام کریں گے، کوشش کریں کہ ایک نماز کم از کم اللہ کے گھر میں آ کر پڑھیں۔ یہ نہیں کہتا کہ 5 نماز نہ پڑھیں، اللہ کے گھر سے تعلق ہوگا، ایک نیکی دوسری نیکی کو لاتی ہے، دوسری نماز میں بھی آئیں گے، تیسری نماز میں بھی جائیں گے، تو اس کی سب کوشش کریں گے نا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔